بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، یہ بتاتے ہوئے مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ میرے رب کریم کا بہت احسان ہوا، میرے رب تعالیٰ رب السماوات والارض کا اتنا بڑا احسان ہوا کہ ہم نے اس چینل پہ سب سے پہلے جب اللہ الصمد کا جمعرات والا وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا، اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے جب اس وظیفے کا استعمال کرنا شروع کیا، بیسیکلی یہ ایک تسبیح ہے، ایک ذکر ہے، اور الحمدللہ رب العالمین سب سے بڑی خوشی کی بات یہ کہ جس نے بھی یہ وظیفہ کیا، جہاں بھی بیٹھے ہوئے بہت ساری ہماری بہنوں نے یہ وظیفہ کیا، تو اللہ رب العزت کا احسان ہوا کہ ان کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آئیں، بہت سی ان کی خواہشات پوری آئیں۔ کبھی کسی بہن کی روحانی شخصیت سے ملاقات ہوئیں، کبھی ان کی جہاں بیٹھ کے وظیفہ کر رہے ہیں وہ خوشبوؤں سے بھر گیا، کبھی کچھ اور نظارے ہوئے، اور ایسے ایسے خواب دیکھے، کبھی جنت کے، کبھی کچھ۔ یہ میرے رب العزت کا بڑا بڑا احسان ہے کہ وہ ہم جیسے لوگوں سے بھی کیا کیا کام لیتا ہے، اور آپ جیسے لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم پہ ایک بہت بڑا احسان ہے رب کریم کا کہ آپ جیسی آڈینس، آپ جیسے ہمارے ویورز، سبسکرائبرز چینل پہ آئے، اور آپ لوگوں نے جب یہ وظیفے کرنا شروع کیے تو الحمدللہ رب العالمین یہ سب جو وظائف کرنے سے جو آپ کی زندگیوں میں تبدیلیاں اور خوشنما تبدیلیاں ہوئیں، اور آپ لوگوں کی خواہشات بھی پوری ہونا شروع ہوئیں، یہ میرے رب کریم کا بہت بڑا احسان ہے الحمدللہ۔ تو آپ سب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری وہ یہ ہے کہ سب لوگ پوچھتے تھے کہ اللہ الصمد کا کوئی ایسا وظیفہ جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ کر سکیں، کوئی ایسا وظیفہ جو روزانہ کی بنیاد پہ کر سکیں۔ تو ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ جو ایک توفیق عنایت فرمائی کہ آپ کی خدمت میں الحمدللہ رب العالمین ایک اور وظیفہ میں پیش کر رہا ہوں جو کہ روزانہ کا وظیفہ ہے، لیکن یہ وظیفہ صرف 14 دن کرنے کا ہے۔ یہ آپ نے 14 ڈیز کنٹینیوس یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس میں آپ لوگ خود اپنا دن طے کر سکتے ہیں کہ کب یہ شروع کریں، اور 14 دن آپ کو متواتر مل جائیں۔ میں آپ کو وظیفہ اور اس کا طریقہ وہ سب کچھ آگے چل کے بتاتا ہوں، تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالی یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وظائف کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا اور ماشاءاللہ اعلیٰ وظیفہ ہے۔ کوئی بھی ایسا ذکر ہو جس میں اللہ رب العزت کا ذکر ہو تو آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد خاص کر یہ سورۃ الاخلاص، سورہ اخلاص ایسی ہے جو کہ خالصتاً صرف اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کے 2 مبارک نام ایسے استعمال ہوئے، اس میں ایسے نام آئے ہیں اس صورت میں کہ اللہ جو کہ اس میں ذات سب سے زیادہ پکارا جانے والا نام اللہ رب العزت کا، قرآن کریم میں سب سے زیادہ لکھا آنے والا نام، اور دوسرا جو قرآن کریم میں صرف ایک بار آنے والا نام یعنی الصمد، اللہ الصمد۔ یہ ایک آیت ہے، دوسری آیت ہے سورہ اخلاص کی، اس کا یہ وظیفہ ہے ناظرین۔ اور ماشاءاللہ الحمدللہ آپ کو معلوم ہے کہ جو بندہ بھی خلوص نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف جو قدم بڑھاتا ہے، اللہ رب العزت اس سے زیادہ قدم بڑھا کے اس انسان کی طرف آتا ہے، اور اس کو وہ عطا کرتا ہے کہ جو وہ خواہش کرتا ہے۔ ناظرین، ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ وظائف کا فیض اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب آپ وظیفے کے ساتھ ساتھ باقی جو اعمال ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنے کو کہے ہیں، جب وہ آپ اعمال کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وظیفہ پھر انشاءاللہ پورے طریقے سے وہ کام کرتا ہے، آپ کو اس کا فیض حاصل ہوتا ہے، اللہ رب العزت آپ کی مدد فرماتا ہے۔ یہ وہ ضروری کام ناظرین یہ ہوتے ہیں کہ کیا آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں،
کیا آپ جو باقی سنت مبارک ہیں اس پہ کام کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیا آپ کے دل میں کوئی تکبر تو نہیں ہے؟ کیا آپ کے دل میں کسی کے لیے بغض، حسد، کینہ، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے؟ کیا آپ گالی گلوچ تو نہیں کرتے؟ کیا آپ کا دل نرم ہے کہ نہیں ہے؟ ناظرین، یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ یقین کیجئے کہ وظائف کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ جب مجھ سے کچھ مانگنے کے لیے آؤ تو اپنا آپ پاک صاف کر کے آؤ، اپنا دل بھی صاف کر کے آؤ، اپنا بدن بھی صاف کر کے آؤ، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں عطا کروں گا۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں اور یہ سب لوگ آپ بہت بہتر جانتے ہیں ناظرین۔ اس کے بعد فیض خود بخود آنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی اس میں مدد جب آتی ہے تو وہ جاری ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اب جس چیز کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ الصمد کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، وہ یہ دیکھیے کہ قرآن کریم کے وہ سورہ مبارکہ جو ساری کی ساری توحید باری تعالیٰ اور اسلام کے عقائد کا نچوڑ ہے، وہ سورہ اخلاص، یعنی جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اس میں جو نام آنے والا الصمد یعنی اللہ الصمد، کہ اللہ بے نیاز ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے، کچھ اولیاء اللہ اور کچھ ولی اللہ اکرام کا بھی یہ بھی کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہو، لیکن اس نام کی خصوصیت بہت بڑی ہے۔ اس کی جو برکتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت ہی سب کو عطا کرنے والا ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمارے جو اعمال ہیں، اچھے اعمال، ان کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے حج عمروں اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب ہم اپنی لیے کرتے ہیں، یہ سب ہم اپنے لیے کرتے ہیں، ان کا سارا اثر فائدہ ہمیں ہی ہوتا ہے۔ تو ناظرین، کیونکہ یہ وظیفہ جو ہے آپ کو بتایا کہ وظیفوں کے خزانوں میں سے ایک ہے، جو شخص اس کا جو ہے وہ وظیفہ کرتا ہے، اس کو غیب کے خزانوں میں سے اللہ رب العزت مدد فرماتے ہیں۔ وہ غیب کے خزانے جو ہیں وہ آپ کی ہر قسم کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر اس میں روحانیت کا حاصل ہونا بھی ایک لازمی جز ہے اس میں، جس میں آپ کا دل بدل جاتا ہے، آپ کی زندگی بدل جاتی ہے، آپ کی بہت ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ یقین کیجئے ناظرین کہ بعض اولیاء اکرام کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے رازوں میں سے کچھ راز ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت بعض دفعہ اپنے اولیاء اکرام کو دیتا ہے کہ وہ ولی اللہ بن جائیں، اور یہ وظیفہ کرنے سے ان کا پھر قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن راز سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ یہ بالکل کسی کو دینا نہیں چاہتا اور یہ کسی کو پتہ چل کے ثم نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ یہ ان کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو ہی پھر یہ مہیا ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اپنے چینل کی اس وساطت سے آپ تک یہ پہنچا رہے ہیں کہ آپ کوشش کیجئے اور انشاءاللہ ضرور کیجئے تاکہ آپ اس کا فائدہ حاصل رہے۔ اب میں آپ کو اس وظیفہ کا جو طریقہ ہے وہ بتاتا ہوں، جی آپ غور سے سن لیجئے اور ساتھ ساتھ ہو سکے تو لکھ لیجئے کہ اس کو وظیفے کو کرنا کیا ہے۔ آپ سنیے غور سے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وظیفے کے کرنے سے آپ کو فائدے کیا کیا ہوں گے، جو کہ مطلب عام، ویسے تو آپ کو بتا دیا کہ روحانیت اور زندگی میں برکتیں اور بھی کیا کیا، لیکن سب سے پہلے وظیفہ کرنے کا طریقہ نوٹ کر لیجئے، مہربانی ہوگی آپ کی۔ وہ یہ ہے کہ 14 دن کا وظیفہ ہے، یہ 14 دن آپ نے متواتر کرنا ہے وداؤٹ اینی بریک، کسی ایک دن کی بھی، ٹھیک ہے؟ اس لیے اپنے جو دنوں کا حساب ہے وہ لگا لیجئے کہ آپ کو کہیں جانا تو نہیں ہے، کچھ ایسا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ طریقہ نوٹ کر لیجئے کہ آپ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد 2 نفل نماز ہدیہ محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ادا کریں کہ ان دونوں نوافل میں آپ
الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ کے بعد 14 بار سورہ اخلاص تلاوت کرنی ہے، یعنی پہلی رکعت میں بھی 14 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے اور دوسری رکعت میں بھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ 2 نفل جو ہے وہ نماز ہے، 14 بار جیسے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 14 ٹائمز سورہ الاخلاص۔ جب آپ نوافل ادا کر لیں یعنی سلام پھیرنے کے بعد، اس کے بعد آپ 100 بار ایک تسبیح آپ نے کس کی کرنی ہے، سن لیجئے، یہ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ والی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، یعنی 100 دفعہ کرنی ہے۔ اب کیونکہ آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں تو آپ کے پاس وقت ہے، اب آپ نے 3000 دفعہ 3000 ٹائمز، ٹھیک ہے، یعنی کہ 30 تسبیحاں کس چیز کی، اللہ الصمد کی کرنی ہے، اللہ الصمد کی 30 تسبیحاں۔ ہو سکتا ہے آپ کا آدھا گھنٹہ لگ جائے، اس سے زیادہ انشاءاللہ نہیں لگے گا، کوئی مشکل نہیں ہے، 30 تسبیحاں کرنی ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، بڑی پیار اور محبت اور ادب کے ساتھ، تیز نہیں پڑھنا، لفظوں کو ثم نعوذ باللہ بگاڑنا نہیں ہے، پیار سے ادا کرنے ہیں۔ اور یہ وظیفہ آپ نے 14 دن جاری رکھنا ہے، اور پھر انشاءاللہ باذن اللہ تعالی 14 روز میں آپ کی حاجت پوری ہونے کے لیے غیبی اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یا ہو بھی جائے گی۔ یہ میرے رب کریم کی مرضی ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کچھ تعین ہو جاتا ہے کہ اتنے منٹوں اور اتنے وقت میں آپ کا کام ہو جائے گا۔ 14 دن کا وظیفہ ہے، 14 دن کے اندر بھی آپ کا کام ہو سکتا ہے، اور 14 دن جب آپ وظیفہ پورا کریں گے تو اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ آپ کو پوری امید رکھنی ہے۔ اتنا ذہن میں رکھے کہ کوئی بھی ہمارے بھائی یا بہن جب یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو اب اپنے دل میں یہ گمان، یعنی اپنے دل میں اب یہ سوچ لیجئے کہ آپ کا اچھا وقت اب شروع ہو گیا ہے، یہ آپ نے ضرور کرنا ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی آپ کو اس کے مشاہدات ہوتے رہیں گے۔ ناظرین، کیونکہ اللہ رب العزت کا جو اب میں آپ کو اس کے فضائل بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کے نام اور اللہ رب العزت کے اذکار آپ کو معلوم ہے، قرآن کریم اللہ نے بھی فرمایا کہ اگر دنیا کے تمام قلم بن جائیں، جتنے بھی درخت ہیں سارے کے سارے قلم بن جائیں، اور جتنے بھی سمندر ہیں یہ سارے کے سارے لکھنے کے لیے روشنائی بن جائیں، یا جنہیں آپ سیاہی بھی کہتے ہیں، وہ بن جائیں، اور دنیا کے تمام انسان، چرند پرند، جنات، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العزت کی جو ہے وہ فضیلت، اللہ رب العزت کی باتیں لکھنا شروع کر دیں، اللہ رب العزت کی یہ جو اسماء پاک ہیں ان کی فضیلت لکھنا شروع کر دیں، نہیں لکھ سکتے۔ اور یہی حقیقت ہے، کیونکہ ہمارے پاس بہت کم علم ہے اللہ رب العزت کے بارے میں ابھی بھی، کہ اللہ رب العزت کیسے کیسے نظام چلا رہا ہے، اس کی کیسی کیسی باتیں ہیں۔ آگے اس وظیفہ کی جو برکات ہیں وہ نوٹ کر لیجئے، کیا کیا ہے سنیے۔ اللہ الصمد کے وظیفے کی برکت سے آپ کے لیے غیب کے دروازے انشاءاللہ کھل جائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی ہر حاجت غیب سے حاصل ہوگی۔ ایک اور، آپ کی ہر مشکل غیب سے ہمیشہ آسان ہوتی جائے گی، تنگ دستی، قرض، گھریلو پریشانی سے انشاءاللہ آپ کو نجات ملنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کے رزق میں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ خیر و برکت پیدا ہو جائے گی، آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ ہر طرف سے بابرکت مال و دولت انشاءاللہ ملنا شروع ہو جائے گا، آپ کی زبان میں خاص روحانی تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ آپ جس کے لیے دعا کریں گے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آگے، اللہ الصمد کی طاقت سے دشمن، جنات، آپ کو نقصان دینے کا ارادہ کرنے والے ہمیشہ آپ سے خوفزدہ رہیں گے، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ ہر کوئی آپ کی دل سے عزت کرنے پر مجبور ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت سب کے دل میں آپ کے لیے اتنی محبت اور عزت ڈال دیں گے کہ آپ ایک
اعلیٰ مقام حاصل کر لیں گے ایک معاشرے میں۔ کالا جادو، نظر بد اور کسی قسم کے شیطانی اثرات کا آپ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آپ کو رشتہ، شادی، رزق اور ہر قسم کی جو ہے آپ کی مصیبت سے، آزمائش سے بھی انشاءاللہ آپ کو نجات ہو جائے گی، بشرطے کہ آپ صبر بھی کریں۔ پھر آپ کا کاروبار آپ کو سوچ سے بھی زیادہ نفع فائدہ دینا شروع کر دے گا، اور شوہر بیوی میں اگر اختلافات ہیں تو وہ جو بھی ان میں سے کر لیں، میاں بیوی میں سے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ بے اولاد اگر یہ وظیفہ کریں تو ان کو اولاد انشاءاللہ اللہ رب العزت عطا کرے گا، اور اگر کسی کی اولاد گستاخ ہے تو اس وظیفے کی برکت سے، دعاؤں کی برکت سے وہ انشاءاللہ نیک اور صالح ہو جائے گی، اور وہ افراد جو اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی حدود میں رہ کے اللہ رب العزت انشاءاللہ ان کے لیے وسائل اور ذرائع پیدا کر دیتا ہے کہ باعزت طریقے سے ان کی شادیاں ہو جائیں۔ اس کے بعد کچھ ایسے جن کو اپنوں نے ستایا ہو، بیگانوں نے، تو وہ عزت دینے لگتے ہیں، آ کے ہو سکتا ہے آپ سے معافی مانگیں، آپ کے تعلقات اور بہتر ہو جائیں۔ ہر میدان میں زندگی کے ماشاءاللہ کامیابی اور مقدر سے بھی زیادہ بڑھ کے، اور اگر آپ تنگ دست ہیں، مشکلات میں بھی ہیں، اور لوگ آپ سے اپنی تنگ دستی اور مشکلات کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے یہ دیکھیے اس میں اور آپ کو کیا کیا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ کی اپنی زندگی روحانی ہو جاتی ہے، اور الحمدللہ رب العالمین آپ کو اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی فضیلت سمجھنے اور ان تک سمجھانے کی بھی، اور جب ہم یہ وظیفہ کریں تو اللہ رب العزت ہم پہ اپنی برکتیں نازل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔